آپ سے بابڈو صاحب شروع کرتا ہوں، بلکہ ایک چیز جو بھی انہوں نے چلائی نہیں، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا مولانا صاحب نے کہ جتنے یہ فیصلے پالیسیز بن رہی ہیں یہ تو کوئی اور بناتا ہے اور یہ صرف انگوٹھا لگا دیتے ہیں گورنمنٹ والے. اس طرح ملک چل پائے گا؟ بہت شکریہ ہمارے صاحب. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے صاحب میں آپ کے سوال سے شروع کرتا ہوں، اور مجھ سے آج حامد میر صاحب نے بھی ایک سوال کیا. انہوں نے کہا میں وزیروں کے نام نہیں لوں گا. انہوں نے کہا پیکا کے اندر ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، کیونکہ اس کے اندر ہم بھی موجود تھے، سینٹ، میں سینٹ کے اندر موجود تھا. اور یہ بھی جو آپ نے کہا کہ کہیں اور بنتے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب نے کہا، دیکھیں یہ بڑی ناجائز بات ہے. ناجائز بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اون کرنا چاہیے، نہ کہ وہ امپریشن یہ دے ہمیں تو کچھ نہیں پتا، ہم نے کر دیا. سب کو سب پتہ ہے، سب اس کا حصہ ہیں، سب کنسلٹ کرتے ہیں، سب لائر سے ملتے ہیں، سب اینکر سے ملتے ہیں، پیکا کے بات کروں، رپورٹر سے ملتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، کمیٹی میں پاس ہوتا ہے، کمیٹی میں ہمارے بھائی کی پارٹی بھی اس کو انڈورس کرتی ہے، اور سب کچھ چلتا ہے. پھر ہم بعد میں کہیں گے یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، بند کمروں میں کیا ہے. یہ ناجائز ہے. گورنمنٹ کو اپنا وزن اٹھانا پڑے گا، اور اگر اٹھائیں گے نہیں تو یہ امپریشن کے ساتھ نہیں آگے چل سکتے. میں بڑا کیٹیگوریکل کلیئر بلنٹ بات کر رہا ہوں آپ سے، اسی لوگوں کو برا بھی لگتا ہے. اب میں آپ کو اسی پیرائی کے اندر آپ کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جو میں نے آج تک کبھی کسی جگہ پہ ذکر نہیں کیا، کیونکہ آپ نے یہ ایشو بڑھتا جا رہا ہے کہ جی بیوی سے جھگڑا ہو گیا تو اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا، کافی ٹھنڈی آئی تو اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا. یہ بکواس اور اس نانسنس کو اب بند ہونا چاہیے. اگر گورنمنٹ کو اون کرنا ہے تو کھڑے ہونا ہے اب تک پیروں پہ تو کھڑا ہو. یہ امپریشن جیسے کہ ہمیں نہیں پتا، وزیر فون کرے کہہ رہے ہیں فلانے کے ساتھ یہ ہوا ہے ہمیں نہیں پتا، پیکا کا لا ہے ہمیں نہیں پتا، فلانا قانون آیا ہے ہمیں نہیں پتا. پھر اگر نہیں پتا تو پھر پارلیمنٹ کو بند کریں، کمرے کو تالا لگائیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، ایشو کیا ہے ہمارے ساتھ؟ دیکھیں جب یہ رجیم چینج ہو رہی تھی فوج کی، اس کو بڑا کیٹیگوریکلی آپ سنیے گا، آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے جی، تو مارشل لا لگ رہا تھا پاکستان کے اندر. ابھی جی آپ کہہ رہے ہیں جب باجوہ صاحب کے آخری دن تھے، بالکل مارشل لا کی تیاری ہو گئی تھی، بالکل کمپلیٹ مارشل لا کا پلان ان پلیس آ گیا جنرل باجوہ اینڈ کمپنی. ٹھیک ہے، نیچرلی اب جاتی بھی ٹھیک ہے، اور ڈیوائن ہیلپ سے، اللہ کی مدد سے، دنیاوی طور پہ، قانونی طور پہ، آئینی طور پہ ہم نے ہر طریقے سے چیف آف آرمی صاحب جنرل عاصم منیع صاحب کو روکنے کی کوشش کی. وہ اللہ کی مدد سے آ گئے. جب وہ آئے تو آپ کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی سے بدلا ہے، پی ٹی آئی کے خلاف ہے وہ، تو جس وقت وہ آئے تو ان کی ٹیبل پر پلیٹ میں رکھا ہوا مارشل لا تھا، یوں پڑا ہوا تھا ان کے پاس، کیونکہ بنایا تو انہوں نے تھا، انہوں نے نہیں، یعنی کہ جاتی بھی رجیم نے، اللہ نے ان کو بٹھا دیا کرسی پہ، ان کے پاس پلیٹ میں مارشل لا یوں تھا. اگر ان کو تحریک انصاف سے، عمران خان سے بدلہ لیا یا نفرت تھی یا کوئی ایسی چیز جو پولیٹیکل لوگ دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو وہ اسی مارشل لا جو ان کو پلیٹ میں ملا تھا اس مارشل لا کو لیتے اور ٹھوک بجا کے اپنا حساب کتاب برداشت کر لیتے، اور کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کرتا. اسی شخص نے، اس نیک نیت چیف نے، آج کے جو ہے موجودہ جنرل عاصم منیع صاحب، ایماندار حافظ قرآن نے جمہوریت کو پروان دیا، جمہوریت کو آگے بڑھنے دیا، اس کے تسلسل کو بڑھنے دیا. ورنہ اس کے لیے تو بہت آسان کام تھا. اگر بدلہ لینا تھا تو اس سے بہترین موقع یہ تھا، وہ خود نہیں مارشل لا لا رہے تھے. مارشل لا ان کو، جیسے میں آیا ہوں تو کافی میرے لیے تیار ہے، اس طرح تیار تھی. اس کرسی پہ آ کے میں بیٹھ گیا، جھگڑا صاحب اس کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے. آپ نے کہا جی چلے جی یہ کافی ہماری ہے، گرم ہمارے سامنے آئی ہے، چلے پیتے. تو یہ بڑا رانگ پرسیپشن ہے، بڑی غلط چیز ہے، بڑی ناجائز چیز ہے کہ آپ فوج قربانیاں بھی دیں، آپ فوج کے بند کمروں میں جا کے معافیا بھی مانگیں، باہر جا کے گالیاں دیں، کمپرومائز بھی ہوں، ملک توڑنے کی سازش بھی کریں، ملک کو بیچنے کی سازش کریں، ملک کے اندر جمہوری نظام کے اندر بیٹھ کے جمہوریت کا کھیل کھیلیں، قربانیاں خون وہ دیں اور فوج کو آپ گالیاں دیں. مجھے دو باتیں سمجھا دیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ حقیقت ہے اور یہ گورنمنٹ ڈیسیژنز لے رہی ہے تو پھر فوج ان کو یہ تاثر کیوں دینے دے رہی ہے کہ یار یہ سارا کچھ یہ کروا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا؟ پہلا کویشچن. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر باجوہ صاحب کی تیاری تھی مارشل لا لگانے کی تو لگایا کیوں نہیں؟ کوئی کسی کے لیے تو نہیں مارشل لا لگاتا، اپنے لیے پلیٹ سے جائی ہوئی تو خود کھانا کھائیں گے نا. بات سنیں، ایک چیز ہوتی ہے ڈیوائن، اللہ کی مدد، مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. وہ تو ویسا ہوا نہیں، اتفاقاً نہیں ہوا، پتہ اتنی کنائی سے تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ فیض حمید اس وقت جو تھا، جو پارٹیسپینٹ تھا، اس کا آرکیٹیکٹ تھا، وہ اس کو اس پوری تگا دوڑ میں فائدہ نہیں ہونا تھا؟ یہ جو عمران خان صاحب پہ گولی چلی، یہ سارا کچھ ڈرامہ ہوا، یہ کیا صرف پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے ہو رہا تھا؟ چیف کو روکنے کے آخری مرحلہ تھا پھر یہ تھا کہ مارشل لا لگ جائے. اب ایک سیکنڈ ہولڈ آن، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید نے گولی چلوائی؟ میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، جب وقت آئے گا سب بتاؤں گا. آپ کی بات سے مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ اس نے گولی چلوائی تاکہ اتنا بڑا ایک نیشنل کرائسس ہو
کہ فوج انٹروین کرے اور پھر اس میں ان کو بھی کوئی حصہ مل جائے، اس وقت اپنی پوزیشن پہ نہیں میں آپ کے انٹلیکٹ کو تو نہیں چھوڑوں گا، میں تو ابھی اتنی بات کروں گا کیونکہ میں نے تو ابھی زندگی میں پاکستان کے لیے، کیونکہ ایک آدمی نے پاکستان کی سمت چیف آف آرمی صاحب نے دکھا دی کہ پاکستان پہلے سیاست بعد میں، سو گورنمنٹ ارریلیونٹ فار می، اے بھی ریلیونٹ ہے، بی بھی سی بھی آنے والی، گورنمنٹ ریلیونٹ تب ہو گئی آپ کے لیے جب آپ نے کہا پاکستان کے لیے آپ کام کر رہے ہیں۔ جب پاکستان کے لیے آپ کام کر رہے ہیں تو آپ بلینز آف بلینز کا فائدہ دے رہے ہیں۔ میں تو گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں، میری کوئی لو لاس نہیں نون لیگ کے ساتھ، لیکن میں اگر اپنی اپرچونٹی کے اندر اتنا سا بھی کام کر رہا ہوں، وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں اگر جاتا ہے تو میں تو یہ نہیں سوچتا کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، میں تو سوچتا ہوں پاکستان کے لیے، کیونکہ چیف نے ڈائریکشن دے دی پاکستان پہلے۔ اب آپ جب اس رجیم کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو وقت سے پہلے اس لیے باتیں نہیں کروں گا کہ یہ ساری باتیں آگے کھلنی ہیں، ایسی نہیں کہ بند کمروں میں ہوگی، کیوں الاؤ کر رہی ہے اس نہیں الاؤ کر رہی۔ یہ تاثر دے کہ جی ہمیں سب سے بڑا ڈرا بیک کیا پیچھے سے آ رہا ہے؟ ہے۔ فوج کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ وہ کرٹن کے پیچھے رہتی ہے، وہ میدان میں ہماری طرح سیاستدانوں کی طرح ٹیبلوں پہ نہیں آتی، ٹاک شوز میں نہیں آتی، بات نہیں کرتی، اس کا ہم ایڈوانٹیج لیتے ہیں۔ یہ تاثر پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکلی سیاسی طور پہ گھماتی ہیں، امپریشن دیتی۔ ملک صاحب میں جو بات کر رہا ہوں سر وہ میں نہیں کر رہا، مجھے تو میسج آیا ہے، مجھے تو باہر کسی نے روک دیا تھا، مجھے تو گن پوائنٹ پہ لے لیا تھا، میرا بچہ اٹھا لیا تھا، مجھے ٹارچر کیا۔ یہ جو کمپرومائز لوگ ہیں سارے، یہ جو لاش آپ لے کے چل رہے ہیں سیاست کی، ڈیموکریسی کی، جس کا آپ بہت بڑے سپہ سالار ہیں، وہ جو لاش آپ گھسیٹ رہے ہیں پچھلے 75 سال سے، اس لاش نے تو آج تک پاکستان کو کچھ نہیں دیا۔ چلے